نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا تذکرہ، یعنی آپ کی زلف مبارک کا بیان، چہرہ انور کی باتیں، آپ علیہ السلام کی مبارک ادائیں بھی ہمیں قرآن کی آیتوں سے ملتی ہیں، تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے حضور۔ کبھی کبھار طبیعت بڑی راضی ہوتی ہے ان چیزوں کو پڑھ کے، سے کلام الہی ہے، لیکن بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کا موضوع بناتا۔ یہ سرکار کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو فقط حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صرف قاصد ہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اگر صرف قاصد جتنی شان ہو تو قاصد کے اعضاء بیان نہیں کیے جاتے کہ کیسے ہیں۔ یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ چہرہ انور ہے، زلفائے مبارکہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ضحیٰ سے مراد چاشت کا وقت ہو، جیسے ایک وقت ہے، اور اس کی بھی خاص وجوہات ہیں جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم بیان فرمائی۔ یہ اوقات دن رات کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں خاص قبولیت کا وقت۔ یہ ایک مراد یہ ہے کہ اس سے چاشت کا معنی، اور دوسرا رات سے مراد رات لیا گیا۔ لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الضحیٰ سے مراد چہرہ پاک لیا جائے اور اللیل سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفہائے مبارکہ مراد لی جائیں۔ یہ بھی اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں سے ہے۔ چشمان اقدس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور کی بصارت شریفہ، بصارت بھی اور حضور کی بصیرت بھی، دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن عزیز میں کیا۔ سینہ مبارک کا تذکرہ کیا، الم نشرح لک صدرک۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے لیے ہم نے آپ کے سینہ پاک کا انشراح نہیں فرمایا؟ سرکار کے کلام شریف کے تذکرے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمائے ہیں انہ لقول رسول کریم۔ یہ قول ہے رسول کریم کا، کیا بات ہے، ضرور بھی ضرور یہ رسول کریم کے جملے ہیں، عزت والے رسول کے جملے ہیں۔ اور ایک مقام تو یہاں سے بھی کہیں زیادہ آگے لطافت والا ہے، وہ یہ وقیل ہی، اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قول کی قسم ہے۔ اور وہ قول کیا ہے؟ یا رب، وقیل ہی یا رب، حبیب کے یا رب کہنے کی قسم ہے۔ یہ آپ لطافت ہے کہ کس انداز سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اور کس طبیعت کے ساتھ کس ادا سے حضور نے یا رب فرمایا ہوگا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس جملے کی قسم بیان فرمائی ہے وقیل ہی یا ربی، کہ حبیب کے یا رب کہنے کی قسم ہے۔ یہ بڑا خاص مقام ہے، وگرنہ قول ہے نا، ہمارے علماء نے بیان کیا کہ قول سے مراد الفاظ ہیں۔ الفاظ کس کو کہتے ہیں؟ کہا یہ ہوا جس وقت چلتی ہے اور زبان سے لگتی ہے، یہ انسان کی سانس کے ذریعے سے اندر داخل ہوتی۔ ابھی آپ اور میں کلام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو یہ لفظوں کی حیثیت ہمارے ائمہ نے، علماء نے ایسی بیان کی کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سانس جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے تو ہوا میں مختلف الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بکھیر رکھے ہیں۔ وہ لفظ جو ہیں وہ ہوا کی پشت پہ بیٹھ کے انسان کے منہ میں اندر داخل ہوتے ہیں، اور جس وقت زبان مختلف منہ کے مختلف حصوں کو لگتی ہے، دانتوں کو لگتی ہے، تالو کو لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ما فی الضمیر کو لفظ بنا کر اگلے کے کان میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ لفظ کی حقیقت ہے۔ آپ بولیں، میں بولوں، کئی بول رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، حافظ احسن صاحب ناشری پڑھ رہے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، وہ آپ بولیں، میں سب کچھ، لیکن ہمارے قول کی یہ حیثیت نہیں۔ ہاں، یہی ہوا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے لگے اور حضور کا ما فی الضمیر باہر آئے تو یہ اس کی لطافت ہے، وقیل ہی یا رب، حبیب کے یا رب کہنے کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ذکر فرما رہا ہے قلب مبارک جو اعضائے رئیسہ میں سے ہے اور پورے بدن میں، یعنی سردار کی حیثیت رکھنے والا جو عضو ہے وہ دل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سرکار کے قلب مبارک کی تذکرے بھی کرتا ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى۔ اور ایک جملہ آخر میں عرض کروں کہ نرا اعضاء شریفہ کا نہیں بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اداؤں کا تذکرہ بھی باری تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ناول نہیں ہے، یہی سمجھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جن کا حلیہ علماء جیسا ہے، سر پہ دستارے ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، لباس سنت کے موافق کرتے ہیں،
ہم کہتے ہیں لباس سنت کے موافق کر لیا ہے، زبان اور دل بھی سنت کے موافق کرو اللہ اکبر، اور اللہ کے حکم کے موافق کرو. کیا بات تم ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقام سے اتنے عاجز اور اتنے جاہل کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار کی اداؤں کا بھی تذکرہ فرمائے. اللہ میں مثالیں ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں. یہ ادا ہی تھی نا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور آپ کا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانا حضور کی تو ایک ادا تھی. ائمہ کرام کلام کر چکے کہ زبان مبارک سے حضور نے کچھ نہیں کہا، فقط چہرہ مبارک اٹھایا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ادا کا تذکرہ فرمایا، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. ایک مقام ایسا آیا کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خاص انداز سخاوت اختیار فرمایا، چادر مبارک کسی کو عنایت فرمائی، اور اس کے بعد فخر اختیاری کی شان کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے دونوں دستے مبارک جوڑے اور ایسے گردن کے پیچھے لگائے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس ادا کا تذکرہ قرآن عزیز میں فرمایا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست ہائے مبارکہ ایسے گردن کے ساتھ نہ لگائی. اللہ اکبر. قرآن عزیز آپ دیکھیے، یہ جتنی آیات ہم نے پڑھی ان سب میں حضور کا جمال ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ سب جمالی آیات، جمالی اور آیات. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و کمال اس میں ذکر کیا گیا. لیکن بعض مقام ایسے ہیں شان بشریت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کبھی جلال بھی فرمایا ہے تو وہ بھی حضور کی ادا. اب ظاہر ہے حضور کا جلال بھی ایسا اعلیٰ کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کریں اے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا جلال جس وقت دیکھا ہے، حضرات صحابہ یہ کہا کرتے تھے اے کاش آج کا دن دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. اللہ اکبر. جلال بھی ایسا تھا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کمال قرآن عزیز میں بیان فرمایا، ایک مقام ایسا ہے کہ حضور کا جلال بھی بیان فرمایا. میں پنجابی میں کہوں مولوی لڑتے ہیں اس مقام کے بارے میں کہ اس کا معنی کیا ہے. عبس و تولی، ایک نابینا صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کچھ کفار کو تلقین فرما رہے تھے. اب چونکہ آداب میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کلام کر رہا ہو تو اس کے کلام کو توڑا نہ جائے. صحابی نبینا تھے، ان کا عذر تھا، تو انہوں نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور معلوم نہ ہوا کہ حضور ہم کلام ہیں، اس وقت مصروف ہیں، تو انہوں نے دوران کلام ہی کہہ دیا یا رسول اللہ میری رعایت فرمائیے. تو یہاں شان بشریت کے ساتھ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس پر، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کہ ماتھے پر شکن آنا، متھے تے وٹ آنا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس جلال کی کیفیت کے ساتھ اس نابینا صحابی کو دیکھا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہاں سرکار کی ساری حیات کا جمال بیان فرمایا ہے، یہ واحد جلال کا مقام تھا، تو یہ بھی قرآن عزیز میں محفوظ کر دیا کہ حضور کا جلال ایسا ہے. اگر دیکھنا چاہو تو یہ عبس و تولی، آج تک کو بندہ لڑتا رہے جھگڑتا رہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تیوری چڑھانا اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے. بھئی رمز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی محفوظ فرما دیا ہے قرآن عزیز میں. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اعزاز شریفہ کا اور سرکار کے اداؤں کا بھی تذکرہ باری تعالیٰ جل وعلا نے قرآن شریف میں فرمایا ہے. حق یہ بنتا ہے کہ جن کا مقام اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اتنا اونچا ہے، ان کا کلمہ پڑھنے والے بھی تو کچھ سوچیں کہ ہمیں اس مقام کی رعایت کیسے کرنی ہے. بہرحال آپ کے ذریعے سے یہ باتیں انشاءاللہ تعالی عوام تک جائیں گی. رب العالمین جل وعلا جن کے لیے ہدایت حق ہے، باری تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنائے، اور جن کا مقدر نہیں رب العالمین جل وعلا ان کی زبانوں کو کم از کم خاموش کر دے کہ وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ہلکی بات نہ کہیں جو حضور کی شان کے خلاف. آمین. اللہم زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا